مرحبا 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 مرحبا. یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہیں، یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہیں، یہ مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے، میرا خدا بڑا ہے. آتی ہے تو کرم کا خیر مقدم، آتی ہے تو کرم کا خیر مقدم. طوفان سے ہی تو لڑنے خدا نے تجھے کڑا ہے، لائیں گی رنگ محنت آخر تمہارے ایک دن، لائیں گی رنگ محنت آخر تمہارے ایک دن. ہوگا مشال کروئی دیج جو بڑھائے. یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہیں، یہ مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے. اگنی میں تپ کے سونا ہے اور بے نکلتا، اگنی میں تپ کے سونا ہے اور بے نکلتا. گلگم کو پار کر کے ہمالے کوئی چڑھائے. کبھی ہارنا نہ ہمت کا قدم بڑھاؤ، کبھی ہارنا نہ ہمت کا قدم بڑھاؤ. ہزاروں قدم بڑھا کے وہ سامنے کھڑا ہے. یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہیں، یہ مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے، میرا خدا. بسم اللہ والا برکت اللہ، اللہ کے نام سے کھاتی ہوں اس کی برکت سے. بسم اللہ بھول جائے تو یاد آنے کا یہ دعا کرنا. بسم اللہ آخر اللہ کے نام سے شروع کرتی اور آخر میں. کھانا کھانے کی بعد کی دعا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. سب خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے مجھے کھلایا پلایا اور مسلمانوں میں سے بنایا. کھانا کھانے کی سنتی. نمبر 1 دونوں ہاتھ گٹوں سمیت دھونا نہ پوچھنا. نمبر 2 دسترخوان بچھانا. نمبر 3 بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دعا پڑھنا. نمبر 4 دائیں ہاتھ سے کھانا بائیں ہاتھ سے ہرگز نہ کھانا. نمبر 5 اپنے آگے سے کھانا. اگر تشتری میں کئی قسم کی چیزیں ہو تو جو پسند ہو وہی کھانا. اگر کسی کا ہاتھ بڑھ رہا ہو تو اپنے ہاتھ کو روک لینا. نمبر 6 3 انگلیوں سے کھانا. نمبر 7 پیالہ تشتری میں نیز انگلیوں سے چاٹ کر صاف کرنا. نمبر 8 اگر لقمہ گر جائے تو اٹھا کر کھا لینا. نمبر 9 کھانے میں عیب نہ لگانا. نمبر 10 ٹیکے لگا کر نہ کھانا. نمبر 11 کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا. نمبر 12 پہلے دسترخوان اٹھانا پھر خود اٹھنا دسترخوان اٹھانے کی دعا پڑھنا. نمبر 13 کلی کرنا. نمبر 14 ہاتھ دھونا. دل کی دنیا کو سجاؤ آقا، دل کی دنیا کو سجاؤ آقا، اپنی الفت میں جلاؤ آقا، اپنی الفت میں جلاؤ آقا، دل کی دنیا کو سجاؤ آقا. شوق دیدار میں سوؤں
سجاؤ آقا شاکر رضوی آسی شاہ شاکر رضوی آسی شاہ مجدہ بخشش کا سنا آقا مجدہ بخشش کا سناؤ آقا دل کی دنیا کو سجاؤ آقا آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد نام نبی سے پیار ہے دل سے یہ اقرار ہے نام نبی سے پیار ہے دل سے یہ اقرار ہے آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد دولت جو چاہو دونوں جہاں کی دولت جو چاہو دونوں جہاں کی کر لو وظیفہ نام محمد دل کا اجالا نام محمد اللہ اکبر رب العلا نے اللہ اکبر رب العلا نے عرش پہ لکھا نام محمد دل کا اجالا نام محمد پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا میں یہ کہوں گا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد نام نبی سے پیار ہے دل سے یہ اقرار ہے نام نبی سے پیار ہے دل سے یہ میں آپ کے سامنے پانی پینے کی سنتیں پیش کرنا چاہتی ہوں نمبر 1 پانی پینے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا نمبر 2 دیکھ کر پانی پینا نمبر 3 سیدھا سے پانی پینا نمبر 4 3 سانس میں پانی پینا نمبر 5 پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہنا نمبر 6 سر ڈھک کر پانی پینا نمبر 7 بیٹھ کر پانی پینا وعلیکم السلام. میں آپ کے سامنے ایک نعت پاک پیش کرنا چاہتی ہوں نعت پاک پیش کرنے سے پہلے ایک درود شریف کا نغمہ پیش کر لیجیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حسین حسین مولا مولا حسین حسین مولا حسین حسین مولا مولا حسین حسین مولا حسین بادشاہ حسین شہنشاہ اسے دین ہے حسینی بنا جانے مانگو میں دل نہیں دوں گی جانے مانگو میں دل نہیں دوں گی اے ٹھکانہ میرے حسین کا سبحان اللہ سبحان اللہ اے زمانہ میرے حسین کا ہے اے زمانہ میرے حسین کا ہے جس کی ہوتی یہ کائنات بنی جس کی ہوتی یہ کائنات بنی ایسا نانا سبحان اللہ میرے حسین کا ہے اے زمانہ میرے حسین کا ہے یہ جو کعبہ ہے تم نہ سمجھو گے یہ جو کعبہ ہے تم نہ سمجھو گے پرانا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے زمانہ
हम गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ताला की शान में कुछ बातें समाप्त करते हैं। आइए हम बयान सुनने और सुनाने से कब्ल आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक का हदिया पेश करते हैं। मैं जिस तरीके से पढ़ाऊं मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाम और सिलसिला नसब। आप ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का इसमें गिरामी हसन है और आप असली सैयद हैं। आपके अलकाबात बहुत ज्यादा हैं, मगर मशहूर अलकाब में मोइनुद्दीन ख्वाजा गरीब नवाज, सुल्तानुल हिंद, वारिसुन नबी और अताए रसूल वगैरह शामिल है। आपका सिलसिला नसब सैयद मोइनुद्दीन हसन, सैयद गयासुद्दीन हसन, सैयद निजामुद्दीन हसन, सैयद अब्दुल अजीज है। सुल्तानुल हिंद का सफर हिंद। आप इल्म दीन की खातिर हर जगह गए। जब आपको मदीने की हाजिरी का मौका मिला, आप रहमतुल्लाह अलैह को सैयद मुरसलीन खातिमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये बशारत मिली। फरमाया, ए मोइनुद्दीन, तू हमारे दिन का मोइन है, तुझे हिंदुस्तान की विलायत अता की। अजमेर जा तेरे वजूद से बेदीनी दूर होगा और इस्लाम रोशन में पुजीर होगा। ख्वाजा गरीब नवाज का इस बशारत के बाद हिंद रवाना हुए और समरकंद, बुखारा, अरुसल, बलात, बगदाद शरीफ, नेशापुर, तबरेज और अस्फहान, सब्जवार, खुरासान और गजनी वगैरह होते हुए हिंद के शहर अजमेर शरीफ सुबह राजस्थान पहुंचे। और इस पूरे सफर में आप रहमतुल्लाह अलैह ने सैकड़ों अल्लाह और अकाबिरीन उम्मत से मुलाकात फरमाई। सुभान अल्लाह। तिलावत कुरान और शब बेदारी। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज का मामूल था कि सारी रात इबादत इलाही में मसरूफ रहते, हत्ता कि इशा के वज़ू से नमाज फज्र अदा करते और तिलावत कुरान से इस कदर मोहब्बत थी कि दिल में तो कुरान पाक खत्म फरमा लेते। सुभान अल्लाह। पड़ोसी से हुस्न सलूक। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अपने पड़ोसियों का बहुत ख्याल रखते, उनकी खबरगिरी फरमाते। अगर किसी पड़ोसी का इंतकाल हो जाता तो उसके जनाजे के साथ जरूर तशरीफ ले जाते। उसकी तदफीन के बाद जब लोग वापस जाते तो आप तन्हा उसकी कब्र के पास तशरीफ होकर उसके हक में दुआए मगफिरत और नजात की दुआ करते। सुभान अल्लाह। और उसके अहले खाना को सब्र की तलकीन करते और तसल्ली देते। नर्म मिजाज और नर्म अखलाक से जुदा सखावत से मुतासिर होकर उम्दा अखलाक और पाकीज़ा सफात फेंक हुए और दहलीज से अजमेर के सफर में तकरीबन 90 लाख लोग इस्लाम में दाखिल हुए। सुभान अल्लाह। और इस्लाम कबूल किया। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। फैजान ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से फैज पाकर इनके मुसलमान आज भी गायब हो रहे हैं। बेशक हर जाने वाला कहता है, ये देश है मेरे ख्वाजा का, ख्वाजा हिंद के राजा का। ये देश तो आला हजरत का, ये देश निजामुद्दीन का है। मखदूम अली और हाजी अली, ये देश तो ताजुद्दीन का है। ये देश है मेरे ख्वाजा का, ख्वाजा हिंद उसके करम के सब विकार, क्या राजा महाराजा कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा राजा। सारे हिंद का है राजा मेरा ख्वाजा महाराजा, सारे हिंद का है राजा मेरा ख्वाजा महाराजा। हैदर का लाडला है वो ज़हरा का लाल है, बेशक मेरा मोइन मोहम्मद की आल है। दीवाने को किस बात का आकिल मलाल है, ख्वाजा को अपनी फर्ज का पूरा ख्याल है। कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है। प्यारा है
حسنین کا وہ بے شک نبی کی آل ہے، سنجر والا پیر میرا سیدہ کلال ہے، مست مستان ہے ہر حال میں خوشحال ہے، چشتی دامن کو پکڑے وہ مالا مال ہے، چشتی پر کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا راجا ہے، تو دے بدر کی ٹھوکرے ایک بار کھا کے دیکھ، ملتا ہے کیا کسی سے ذرا آزما کے دیکھ، تو جن سے مل رہا ہے یہ سارے غلام ہے، راجا کو دیکھنا ہے تو اجمیر جا کے کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا پیش کرنا چاہتی ہوں. نعت پاک پیش کرنے سے پہلے ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیجیے. چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن، ہے تجھ پہ فدا سب تن من دھن، ہے تجھ پہ فدا سب تن من دھن یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن، اجمیر مجھے پہنچا دے خدا، چادر میں چڑھاؤ پھولوں کی، اجمیر مجھے پہنچا دے خدا، چادر میں چڑھاؤ پھولوں کی، یہ صدقہ کروں تن من اپنا یا خواجہ معین حسن یا خواجہ معین الدین حسن، کعبہ و مدینہ ہو یا نجف ہر سمت نظر تم آتے ہو، کعبہ و مدینہ ہو یا نجف ہر سمت نظر تم آتے ہو، کچھ ایسی لگی تم سے یہ لگن یا خواجہ معین حسن یا خواجہ معین الدین حسن، چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین. میں آپ کے سامنے ارکان اسلام پیش کرنا چاہوں گی. ارکان اسلام یعنی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. نمبر 1 توحید و رسالت، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہے. نمبر 2 نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کا وہ مخصوص اور پاکیزہ طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم فرمایا، نماز کہلاتا ہے. نمبر 3 روزہ، ماہ رمضان کے روزے رکھنا مسلمانوں کا بنیادی عبادت. صبح صادق سے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کثرت کھانے پینے اور جماع سے دور رکھنے کا نام روزہ. نمبر 4 زکوٰۃ مال کے ایک حصے کا جو شریعت نے مقرر کیا ہے مخصوص مسلمان فقیر کو مالک کا دینے کا نام زکوٰۃ ہے. نمبر 5 حج، احرام باندھ کر 9 ذوالحجہ کو عرفات میں ٹہلنے اور کعبہ معظمہ کے طواف کا اور مکہ کے مختلف مقامات مقدسہ میں حاضر ہو کر کچھ آداب و اعمال بجا لانا بھی حج میں شامل ہے. حج کے ایک خاص وقت مقرر کیا جائے اسے حج کے لیے افعال کام کیے جائے تو سچ کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. درود پاک کی فضیلت. آئیے درود پاک کے فضائل سے اپنے بیان کا آغاز کرتے ہیں. جب
اپنی مجلس کو آراستہ کرتے وقت درود پاک پڑھتا ہے. یہ درود کرم قیامت میں پل صراط پر ہمارے لیے نور ہوں. امیر المومن حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کریم فرماتے ہیں کہ جب کسی مسجد کے پاس سے گزرو تم رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے چلو. ہمیں درود پڑھ لیتے. آئیے میرے ساتھ مل کر پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عرصہ پاک سے وہ ہند اللہ کے نیک بندوں کی توجہ کا مرکز رہا ہے. مختلف ادوار میں ایک بار دیگر بے شمار اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ہند کا رخ کیا اور لوگوں کو نہ صرف دین اسلام کی دعوت دی بلکہ کفر و شرک کی تاریخیوں میں ڈھکنے والی ان گنت غیر مسلموں کو اللہ عز و جل کی ہدایت کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رعایت سے آغاز کر کے انہیں دائرہ اسلام میں بھی داخل فرمایا. تاج الاولیاء سید الاشقیاء وارث النبی عطا رسول سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز مسید معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ 6 ہجری میں ہند تشریف لائے. ایک عظیم الشان روحانی و سماجی انقلاب کا باعث بنے. حتیٰ کہ ہند کا ظالم و جابر حکمران بھی آپ کی شخصیت سے معروف ہو کر تائب ہوا اور عقیدت مندوں میں شامل ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حسین خوبصورت پہلوؤں کو سنتے ہیں. ولادت باسعادت حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سید معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ 537 ہجری مطابق 1142 میں سجستان یازستان کے علاقے سنجر میں پیدا ہوئی. سبحان اللہ. والدین کریمین حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے والدہ ماجد سید غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ جن کا شمار سنجر کے عمرہ اور سامعین میں ہوتا تھا انتہائی متقی پرہیزگار اور صاحب کرامت بزرگ تھے. نیز آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ ام الخیر بھی اکثر اوقات عبادت و ریاضت میں مشغول رہنے والی نیک سیرت خاتون تھی. جب حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز 15 سال کی عمر کو پہنچے تو والدہ محترمہ کا وصال پرملال ہو گیا. وراثت میں ایک باغ اور ایک پنچکی ملی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو ذریعہ معاش بنا لیا اور خود ہی باغ کی نگرانی کرتے اور درختوں کی آبپاری فرماتے. اور یہ اللہ کے جھوٹے منہ کی کھانے کی برکت. ایک روز حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز سید معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ باغ میں پیڑوں کو پانی دے رہے تھی کہ مجذوب بزرگ حضرت سیدنا ابراہیم قندوز رحمۃ اللہ علیہ باغ میں تشریف لائے. جو ہی حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کی نظر اللہ کے اس مقبول بندے پر پڑی فوراً دوڑے سلام کر کے دست بوسی کی اور نہایت ادب و احترام کے ساتھ درخت کے سائے میں بیٹھایا. پھر ان کی خدمت میں انتہائی عاجزی کے ساتھ تازہ گل کا ایک گچھا پیش کیا اور دوزانوں بیٹھ گئے. اللہ کے ولی کو اس نوجوان باغبان کا انداز آ گیا. خوش ہو کر کھلی سبزوں کا ٹکڑا چبا کر خواجہ معین الدین کے منہ میں ڈال دیا. کھلی کا ٹکڑا جیسی حلق کے نیچے اترا حضور غریب نواز کے دل کی کیفیت بدل گئی. سبحان اللہ محبت پھر خواجہ غریب نواز نے باغ پنچکی اور سارا سامان جو گھر میں تھا بیچ کر فقیروں اور مسکینوں میں تقسیم فرما دی اور اس ریل میں دین کے خادم رائے خدا کے مسافر بن گئے. تو یہ جو سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں چند باتیں اللہ پاک ہمیں سننے اور سنانے زیادہ عمل کرنے آپ کے سامنے تشہد پیش کرنا چاہتا ہوں. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. ترجمہ: تمام تحقیقیں نمازیں اور پاکیزگیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اے نبی آپ پر سلام ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت برکتیں نازل ہو. سلام ہو ہم پر اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر. میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں. سے پردہ اب اپنے ہٹا دو غوث اعظم جالیوں پر نگاہ جمی ہے جالیوں پر نگاہ جمی ہے. فاصلوں کو خدا نہ مٹا دو غوث اعظم جالیوں پر نگاہ جمی ہے جالیوں پر نگاہ جمی ہے.
نے عرض کیا یا رسول اللہ علم کی کیا فضیلت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی کسی کو سکھانے کے لیے میری 40 حدیثیں یاد کرے گا وہ اس دور کا عالم ہوگا اور جو کوئی میری 40 حدیثیں یاد کرے گا اس کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی. سبحان اللہ. العلم نور علم روشنی ہے. حدیث نمبر 2 الصبر ضیاء صبر اجالا ہے. حدیث نمبر 3 المسلم کل مسلم مسلمان کا بھائی ہے. حدیث نمبر 4 الدین النصیحۃ دین کا کوئی کا نام ہے. حدیث نمبر 5 الصوم جنات روزہ ڈالے. حدیث نمبر 6 نزدیک اپنا ذہن صاف رکھو. حدیث نمبر 7 من سقط نجیہ جو خاموش ہے نجات پائی. حدیث نمبر 8 من دئی کو دئی جو کسی پر رکھے گا قیامت کے دن اس پر رکھا جائے گا. حدیث نمبر 9 المؤمن لا یکذب مسلمان جھوٹ نہیں بولتے. حدیث نمبر 11 العین یسر الدین یسر دین آسان ہے. حدیث نمبر 12 العین حق نظر بدلگنا سچ ہے. حدیث نمبر 13 الصراط پل سے رات سے گزرنا سچ ہے. حدیث نمبر 14 احفظ لسانک اپنی زبان کی حفاظت کر. حدیث نمبر 15 للجار حق پڑوسی کا تم پر حق ہے. حدیث نمبر 16 مالکم جیسے تمہارے عمل ویسے تمہارے حکیم. حدیث نمبر 17 المستشار مؤتمن جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہے. حدیث نمبر 18 تحفہ لیتے دیتے رہو محفوظ ہو جاؤں گے. حدیث نمبر 19 اتقوا دعوت مظلوم کی بددعا سے بچو. حدیث نمبر 20 لا تسبوا صحابی میرے صحابہ کو برا مت کہو. حدیث نمبر 21 افشوا السلام تسلم سلام کام کرو محفوظ ہو جاؤں گے. حدیث نمبر 22 اتقوا مواقع التوہم تہمت کی جگہ سے بچو. حدیث نمبر 23 من غش فلیس منا دھوکے باز مجھ سے نہیں. حدیث نمبر 24 الدین یورث الفقر زنا غربت کو پیدا کرتا ہے. حدیث نمبر 25 الجنات لا يدخل الجنات کافرون رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. حدیث نمبر 26 المؤمن مرآۃ المؤمن مومن کا آئینہ ہے. حدیث نمبر 27 لا تتمنوا الموت موت کی تمنا نہ کرو. حدیث نمبر 28 بلغوا انی ولو آیۃ دین کی بات دوسروں تک پہنچاؤ ہوا ایک ہی بات ہو. حدیث نمبر 29 الحسین منی وانا من الحسین حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. حدیث نمبر 30 ولیدہ کا جنات کو آنار ماں باپ تمہارے لیے جنت ہے یا جہنم. حدیث نمبر 31 ولیدہ کا جنت عذاب القبر حق قبر کا عذاب سچ ہے. حدیث نمبر 32 القرآن حجت لک او علیک قرآن تمہارے حق میں گواہی دے گا تمہارے خلاف. حدیث نمبر 33 الغیبت اشد من الزنا غیبت زنا سے بھی زیادہ بری چیز ہے. حدیث نمبر 34 القرۃ عینی فی الصلاۃ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حدیث نمبر 35 الجنات تحت اقدام الامہات جنت ماں کے قدموں کے نیچے. حدیث نمبر 36 الاسلام یعلو ولا یعلی اسلام غالب ہونے کے لیے مغلوب ہونے کے لیے نہیں. حدیث نمبر 37 من لا یرحم لا یرحم جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. حدیث نمبر 38 لا یبولن احدکم قائما تم میں سے کوئی بھی کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرے. حدیث نمبر 39 الجہاد ماضٍ الی یوم القیامۃ جہاد قیامت تک کے لیے چلتا رہے گا. حدیث نمبر 40 سباب المؤمن فسوق وقتال کفر وہ مومن کو برا کہنا فسق ناحق مار ڈالنا کفر. السلام علیکم. وہ میرا نبی ہے وہ پیارا نبی ہے وہ سوڑا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ جس کے لیے محفل کونین سے سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشمی سبحان اللہ. ہاشمی ماں کی مدنی العربی ہے وہ میرا نبی سبحان اللہ. سبحان اللہ. نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے
مخدوم مربی وہی والی کل ہے، ان پر ہی نظر سارے زمانے کی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی چند کرامتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے میں جس طریقے سے درود پاک پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر پڑھے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بارگاہ الہی میں مقبولیت۔ ایک بار حج کے موقع پر حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میزاب رحمت کے نیچے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ کر بارگاہ الہی میں دعا کی، اے مولا میرے معین الدین حسن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ غیب سے آواز آئی، معین الدین ہمارا دوست ہے، ہم نے اسے قبول کیا۔ سبحان اللہ۔ فرمانا غوث اعظم پر سر جھکا دیا۔ جس وقت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغداد مقدس میں ارشاد فرمایا، میرا یہ قدم اللہ عز و جل کے ہر ولی کی گردن پر ہے، تو اس وقت خواجہ غریب نواز سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی جوانی کے دنوں میں ملک خراسان کے موقع پر ایک پہاڑی کے دامن میں عبادت کیا کرتے تھے۔ جب آپ نے یہ فرمان اعلیٰ سنایا تو اپنا سر جھکا لیا اور فرمایا، آپ کے قدم میرے سر اور آنکھوں پر ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مردہ زندہ کر دیا۔ ایک بار اجمیر شریف کے حاکم نے کسی شخص کو بے گناہ سولی پر چڑھا دیا اور اس کی موت کو کہلا بھیجا کہ اپنے بیٹے کی لاش لے جائے، تو کیاری ماں غم سے نادار ہو کر روتے ہوئے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بے کسی پناہ حاضر ہوئی اور فریاد کرنے لگی، میرا سارا چین گیا، میرا گھر اجڑ گیا، میرا ایک ہی بیٹا تھا، حاکم نے اسے بے قصور سولی پر چڑھا دیا۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آ گئے اور فرمایا، مجھے اس کی لاش کے پاس لے چلو۔ جو نہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ لاش کے قریب پہنچے تو ارشاد کر کے فرمایا، اے مقبول، اگر حاکم نے تجھے بے قصور سولی دی ہے تو اللہ عز و جل کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو۔ لاش میں فوراً حرکت پیدا ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ شخص زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ عذاب قبر سے رہائی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے مرید کے جنازے میں تشریف لے گئے۔ نماز جنازہ پڑھا کر اپنے دست مبارک سے قبر میں اتارا۔ تدفین کے بعد ایک ایک کر کے سب لوگ چلے گئے، مگر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما رہے ہیں۔ اچانک آپ رحمۃ اللہ علیہ غمگین ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان پر الحمدللہ رب العالمین جاری ہوا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ مطمئن ہو گئے اور پھر فرمایا، اس کے پاس عذاب کے فرشتے آ گئے تھے جس کی وجہ سے میں پریشان ہو گیا، اور اتنے میں میرا مرشد گرامی حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے۔ غیب سے آواز آئی، اے فرشتوں، ہم نے عثمان ہارونی کے صدقے معین الدین چشتی کے مرید کو بخش دیا۔ ہر رات طواف کعبہ۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی مرید یا اہل محبت حج یا عمرہ کی سعادت حاصل کرتا اور طواف کعبہ کے لیے حاضر ہوتا تو دیکھا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ طواف کعبہ میں مشغول ہے۔ ادھر اہل خانہ اور دیگر احباب بھی سمجھتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرے میں موجود ہے۔ بھلا آخر ایک دن یہ راز کھل ہی گیا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ بیت اللہ شریف حاضر ہو کر ساری رات طواف کعبہ میں مشغول رہے ہیں اور صبح اجمیر تشریف واپس آ کر نماز فرض ادا فرماتے ہیں۔ تو یہ تھی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں چند باتیں۔ اللہ پاک ہم سب کو سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، اپنے چہرے کو چھپانا نہ میرے
باغ مدد کے مریضوں نے شفا دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سر جھکائے ہوئے چلتے ہیں وفادار سبھی. سر جھکائے ہوئے چلتے ہیں وفادار سبھی. جب سے غازی کے زمانے نے وفا دیکھی. سبحان اللہ. جب سے غازی کے زمانے نے وفا دیکھی ہے. آج سرکار نے زلفوں کو سنوارا ہوگا. سبحان اللہ. سبحان آج اللہ. سرکار نے زلفوں کو سنوارا ہوگا. تب ہی حاکم نے معطر سے فضا دیکھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے. لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مخرج کے لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ. اصلاحی تجوید میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتے ہیں اسے مخرج کہتے ہیں. الف ضعفیدار یعنی منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے. جیسے الف با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے. تر یعنی گیلا حصہ جو ہونٹوں کے پیچھے ہوتا ہے. جیسے با تا زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. جیسے تا ثا زبان کا سیرا اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے. جیسے سا جیم زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے. جیسے جیم ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے. جیسے ہا خا حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے. جیسے خا دال زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. جیسے دال زال زبان کا سیرا اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے. جیسے زال رو زبان کا کنارہ اور دونوں دانتوں کی جڑ کے تالو کے جانب والے حصے سے ادا ہوتا ہے. جیسے رو زبان کی نوک اور دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے. سین زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے. سین شین زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے. شین صاد زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے. جیسے صاد داد زبان کی کروٹ اور اوپر کے داڑوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. جیسے داد تو زبان کی نوک اور دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے. تو زبان کا سیرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے. عین حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے. جیسے عین غین حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے. جیسے غین فا اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوتے ہیں. جیسے فا قاف زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتے ہیں. جیسے قاف کاف زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتے ہیں. جیسے کاف
لام زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے، جیسے لام. دونوں ہونٹوں کے خشک حصے میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے. خشک یعنی سوکھا حصہ ہوتا ہے. نون زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ کے تالو کے جانب والے حصے سے ادا ہوتا ہے. نون. واو دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے. واو. ہا حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے. ہا. حمزہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے، جیسے حمزہ. یا زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، جیسے یا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواجہ غریب نواز جب نئے نئے آئے نظم شریف میں تو خیمے لگاتا خواجہ غریب نواز میں. خیمے میں خواجہ غریب نواز عصر سے لے کر مغرب کے وقت تک روتے رہتے تھے. ایک ہی کام کرتے تھے، عصر سے لے کر مغرب تک گریبانگاری کرتے تھے، روتے تھے. ایک نوجوان اجمیر سے باہر گیا تھا پڑھنے کے لیے. کچھ عرصے کے بعد واپس آیا. وہ خیمے کے قریب سے گزر ہوا اور گزرا تو رونے کی آواز آئی. فوراً دیکھتا ہے کہ خواجہ غریب نواز رو رہے. کبھی غیر مسلم ہے، اسلام قبول نہیں کیا. فوراً گھر جاتا ہے، ماں سے پوچھتا ہے، ماں یہ مسلمانوں کا گرو کیوں روتا ہے، مسلمانوں کا بابا کیوں روتا ہے؟ میں ہر روز گزرتا ہوں، عصر سے مغرب کے مابین جو وقت ہے یہ روتا ہے. ماں نے کہا جاؤ اس سے پوچھ وہ کیوں روتا ہے. نوجوان خواجہ غریب نواز کے خیمے کے اندر آیا. پوچھنے لگا، میں روز گزرتا ہوں، آپ کے رونے کی آواز آتی ہے، بتائیے آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا جاننا چاہتے ہو میں کیوں روتا ہوں؟ میں نے ایک مدت اپنے مرشد کے ساتھ گزاری، مرشد کی خدمت میں گزاری ہے. مجھے اپنے پیر کی یاد رلاتی ہے، پیر کی یاد سبحان اللہ، سبحان اللہ. مغرب تک اپنے مرشد کی یاد میں روتا رہتا ہوں. اس نوجوان نے کہا اچھا، میں نے تو سنا تھا کہ انسان کو کچھ درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تکلیف انسان کو رلاتی ہے. آپ کو تو محبت ہے، یہ محبت میں بھی انسان کو رونا آتا ہے. سبحان اللہ. انسان محبت میں بھی روتا ہے. کہا تو پھر مجھے بھی رونا ہے، میں بھی رونا چاہتا ہوں، مجھے بھی رونا سکھا دیجیے، مجھے بھی رونا سکھا دیجیے. کہا تو رونا چاہتا ہے؟ رونا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے، دو شرطیں، مسلمان ہو جا اور میرا مرید ہو جا. کہا میں ماں سے اجازت طلب کروں گا. ماں کے پاس آتا ہے. ماں نے کہا تو ضدی ہے، جب تو ارادہ کر لیتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے، جو کرنا چاہتا ہے کر لے. نوجوان خواجہ غریب نواز کے خیمے کے اندر آیا. کہنے لگا اے بابا میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے مرید کر لیجیے. خواجہ غریب نواز نے مرید کر لیا. خواجہ غریب نواز نے کہا اب وقت سارا میرے ساتھ گزرنا. ناشتے کے وقت خواجہ غریب نواز کے ساتھ، شہری کے وقت خواجہ غریب نواز کے ساتھ، سحر کے وقت خواجہ غریب نواز کے ساتھ. پورا دن اسے خواجہ غریب نواز کی کچھ ایسی عادت ہو گئی، خواجہ غریب نواز کا دیوانہ ہو گیا، ان کا عاشق ہو گیا. کچھ عرصہ گزرا. خواجہ غریب نواز نے فرمایا اب تیرے لیے 3 دن کی چھٹی آئی، 3 دن کے لیے چلا جا. اس نے کہا گاؤں میں مسئلہ نہیں، ایشو نہیں، پرابلم نہیں. ٹھیک ہے 3 دن کے لیے چلا جا. تو جب 3 دن کے لیے گھر گیا، کہا 3 دن کے لیے اب تو مجھ سے ملاقات نہیں کر سکتا، میرے مجھ سے ملنے کی اجازت نہیں. کہا ٹھیک ہے نہیں ملوں گا. گھر گیا. جب پہلی رات پہلے دن جب گھر گیا، یہ وہ نوجوان تھا جو 3 روٹیاں کھایا کرتا تھا، آج ایک لقمہ بھی نہیں کھا پایا. اسے کچھ ہو گیا. وہ کہہ رہا مجھے کچھ بیکلوم سا محسوس ہو رہا ہے، کچھ دل میں کمی سی محسوس ہو رہی ہے. رات کا وقت آیا، آنکھ نہ لگی، سو نہ پایا. مکان کی چھت پہ چلا گیا. ماں نے دیکھا بیٹا چھت پہ کیوں چلا گیا؟ ماں چھت پہ جاتی ہے، پوچھتی ہے کیا ہوا بیٹا؟ پتہ نہیں ماں، میں تو فوراً سو جاتا تھا، آج نیند بھی نہیں آ رہی، آج کھانا بھی نہیں کھا پاتا. ماں تو چلی جا. ماں چلی جاتی. یوں ہی جب شہری کا وقت ہوتا ہے اس کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات جا رہی ہوتی ہے، اس کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات جا رہی ہوتی ہے. وہ رو رہا ہے، اس پہ دقت آ رہی ہے. ماں آتی ہے، بیٹے کیا ہوا؟ ماں مجھے پیار ہو گیا ہے، ماں مجھے عشق ہو گیا ہے، ماں مجھے محبت ہو گئی ہے. جا غریب نواز کے پاس. کہا مجھے بلا لو. اب یہ جدائی برداشت نہیں کر سکتا، اب مرشد کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. اب یہ مرشد کی جدائی برداشت نہیں ہوتی. ماں خواجہ غریب نواز کے
बारगाह में हाजिर होती है। कहने लगी, ऐ मुसलमानों के बाबा, तूने मेरे बेटे को क्या दे दिया? तुम्हारा रिश्ता नहीं समझ पाती, तुम्हारा ताल्लुक नहीं समझ पाती, लेकिन वो तो रो रहा है, कह रहा है बुला लो। गोया के ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, अभी तो इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देख। तमन्ना थी कि मोहब्बत में रोने की आदत हो जाए, अभी तो इब्तिदा है। माँ को वापस भेज दिया। उससे कहे अभी मिलने की इजाजत नहीं है। माँ घर जाती है, ऐ मेरे बेटे, वो तो इजाजत नहीं दे रहा। माँ, अब अगर ना बुलाया तो मैं मर जाऊंगा। ये मोहब्बत मुझे मार डालेगी माँ, ये मोहब्बत मुझे मार डालेगी। अगर मुझे जिंदा देखना चाहती है तो मेरे मुर्शिद को राजी कर ले, मेरे मुर्शिद को बता दे अब ये जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। माँ गरीब नवाज के खैमे के अंदर आई। या गरीब नवाज, वो मर जाएगा, एक माँ की तमन्ना है, एक माँ की आरज़ू है, वो मर जाएगा। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, माँ की तमन्ना है, तेरी बात मानता हूँ, जा उसे भेज दे। नौजवान भागता हुआ ख्वाजा गरीब नवाज के खैमे के अंदर आया। ख्वाजा गरीब नवाज अपने मुरीदों को दफ्त दे रहा है, एक मजमा लगा हुआ है। ख्वाजा गरीब नवाज उसे देखते, ख्वाजा गरीब नवाज उसे देखते, और मैंने कहा था ना निगाहें मस्त मिलाई तो मैं पिला के उठे। जहाँ वो बैठ गए मैं गदा बना के उठे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, मैं तुझसे एक सवाल पूछता हूँ। कहा पूछिए। कहा आज रात खाना खाया था? कहा नहीं खाया था। कहा मैंने भी नहीं खाया था, मैंने भी नहीं खाया था। कहा आज रात सोया था? कहा नहीं सोया था। कहा आँख मुझे भी नहीं लगी, नींद मुझे भी नहीं आई। वो मुरीद भी रो रहा है, वो मुरीद ही नहीं सारे मुरीद रो रहे हैं इस प्यार के रिश्ते को देख के, इस प्यार के मंजर को देख के। और ख्वाजा गरीब नवाज की आंखों से भी अश्कों की बरसात जा रही है। ये वो रोने वालों का मकाम है। सुभान अल्लाह।